سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعلی کل من تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین کرام، سیرت کورس کا پہلا حصہ عادت عبادت کیسے بنتی ہے، اس کا آج ہم سبق نمبر 19 پڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے زوجین میں سے شوہر کے حقوق اور اس کے جو بیوی پر فرائض عائد ہوتے ہیں اس کا ہم نے تذکرہ پڑھا تھا۔ تو اب اس کا دوسرا حصہ کہ بیوی کے کیا حقوق ہیں اور خاوند کے ذمہ اپنی بیوی کے کیا فرائض ہیں، ان کو آج ہم سمجھیں گے۔ ہمارا دین اسلام ایسا خوبصورت دین ہے، کامل اور مکمل دین ہے کہ یہ یک طرفہ تعلیم نہیں دیتا کہ زوجین میں سے ایک کو تعلیم دے دے اور دوسرے کی تعلیم چھوڑ دے کہ دوسرا اپنی مرضی کرے، بلکہ ہر معاملے میں اگر آپ غور سے جائزہ لیں گے تو دین اسلام نے جہاں بھی دو اشخاص کا معاملہ ہو تو دونوں طرفہ تعلیم اسلام نے تعلیم دی ہے کہ دونوں ہی اپنے حقوق اور فرائض پہچان کر اس پر عمل کریں، تو اس سے دونوں کی حق تلفی نہیں ہوگی۔ تو بیوی کے کون سے حقوق ہیں، ان میں سے سب سے پہلی بات یہ کہ جیسے ہر خامد یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے لیے مزین ہو، تو خامد کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی حالت کو بہتر کر لے۔ اچھی حالت میں رہنا، ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، انی لأحب ان اتزین للمرأة، کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کروں، کما احب ان تتزین لی المرأة، جیسا کہ میں یہ بات پسند کرتا ہوں کہ میری بیوی میرے لیے زینت اختیار کرے۔ تو اس لیے دونوں طرفہ ظاہر ہے کہ دونوں انسان ہیں، دونوں صفائی ستھرائی کو خوبصورتی کو پسند کرتے ہیں، تو اپنی حالت کو ہمیشہ بہتر رکھنا، یہ نہ ہو کہ ادھر سے مطالبہ ہو کہ تم مزین ہو جاؤ اور خاوند جو ہے وہ خود مزین نہ ہو، وہ بالکل میلا کچیلا ہو، ایسے نہیں ہو، اپنی حالت کو بہتر کر کے رکھنا، یہ بھی بیوی کا حق ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ حق اسلام نے بتایا ہے کہ نان و نفقہ کی ذمہ داری اٹھائے۔ نان و نفقہ کا مطلب گھر کے اخراجات، کہ نان کا مطلب روٹی ہے، نفقہ معنی خرچہ ہے، تو یہ نان و نفقہ کی ذمہ داری جو ہے یہ خاوند کے ذمہ لازم قرار دی گئی۔ چنانچہ قرآن پاک میں بھی ارشاد ہے کہ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ، کہ جس عورت کے ہاں خاوند کی اولاد ہو رہی ہے اس کا رزق یعنی اس کے کھانے پینے کا انتظام اس خاوند کے ذمہ ہے، وَكِسْوَتُهُنَّ، اور لباس کا انتظام بھی، یعنی تمام اخراجات، اس میں اگر مختصر کہا جائے تو روٹی، کپڑا اور مکان، ان تینوں چیزوں کی ذمہ داری خاوند پہ لازم ہوتی ہے کہ اس کو اچھے وہی کھانا کھلائے جس معیار کا خود کھاتا ہے، وہی لباس پہنائے جس معیار کا خود پہنتا ہے، ایسی ہی رہائش دے جس طرح کی رہائش خود وہ پسند کرتا ہے۔ تو یہ تینوں چیزوں کی ذمہ داری یہ خاوند پہ لازم ہے۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ اطعموہن مما تأکلون، جو تم کھاتے ہو وہی کھانا اپنی بیویوں کو بھی کھلاؤ۔ یہ نہ ہو کہ خود تو باہر سے اچھے اچھے کھانے کھا کے آئے اور گھر میں جو ہے وہ دال روٹی سے گزارا کروائے، ایسا نہ ہو۔
اگر خود اچھے کھانے کھانا پسند کرتا ہے تو بیوی کے لیے بھی اسی کھانے میں سے انتظام کرے۔ اسی طرح کپڑوں کا معیار بھی ویسا ہی ہونا چاہیے جیسا آدمی خود اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ارشاد ہے کہ وَاكْسُوهُنَّ مِمَّا تَكْسُونَ، جیسے لباس تم خود پہنتے ہو ویسا ہی اس معیار کا لباس جو ہے وہ تم اپنی بیویوں کو بھی پہناؤ، اور حسن سلوک اختیار کرنا، اچھے طریقے سے رہنا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اپنی بیویوں سے اپنی زندگی گزارو تو اچھے طریقے سے گزارو۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جو ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ آپ نے ارشاد فرمایا المرأۃ کالضلع، کہ عورت ایسے ہے جیسے پسلی ہے، اور اس کے بارے میں فرمایا وَإِنْ أَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا، اگر آپ اسے سیدھا کریں گے تو یہ ٹوٹ جائے گی۔ یعنی عورت کا جو اس کا مزاج ہے، جو اس کا ناز ہے، اسے برداشت کرنا اور اس کے ساتھ نیاز مندی کا اظہار کرنا، اچھے طریقے سے رہنا، اور اس سے جو ہے آپس کے تعلقات بہتر ہوں گے اور خوبصورت زندگی گزارنے کا موقع ملے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹیڑھی ہی خوبصورت لگتی ہیں، اگر ان کو سیدھا کیا جائے تو اس کا حسن ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے یہ چھتری ہے، اس کے اندر گلائی ہے، یہ ٹیڑھی ہے، اس کے اندر اسی کی خوبصورتی۔ اگر آپ اس کو کہیں کہ یہ بالکل سیدھا کپڑا ہو جائے تو اس کی افادیت بھی ختم ہو جائے گی اور یہ پھر چھتری نہیں رہے گی، کچھ اور بن جائے گی۔ تو عورت کا جو مزاج ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ناز کا ایک عنصر رکھا ہے، اسے ختم نہیں کرنا بلکہ اسے برداشت کرنا ہے، اس کی نیاز مندی اس کے سامنے ظاہر کرنی ہے۔ یہ ہے عاشروہن بالمعروف، کہ اس کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارنا۔ اور اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں، اکثر تو ہوتی نہیں ہیں، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے 2 بیویاں کی تھیں، اولاد نہیں تھی تو انہوں نے 2 شادیاں کر رکھی، اور ان سے کسی مرید نے پوچھا کہ حضرت آپ نے تو مریدوں کے لیے 2 شادیوں کا طریقہ جاری کر دیا، تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طریقہ جاری نہیں کیا، طریقہ ختم کر دیا۔ وہ کیسے؟ کہ میں نے 2 بیویوں کے درمیان جو انصاف قائم کیا ہے، اسے اگر میرے مریدین جان لیں اور دیکھ لیں تو وہ انصاف کبھی کر ہی نہیں سکتے، تو جب وہ کر نہیں سکیں گے تو کبھی 2 شادیاں بھی نہیں کر سکیں۔ یعنی مطلب یہ اللہ تعالیٰ کا بھی ارشاد ہے کہ اگر آپ انصاف نہیں کر سکتے تو پھر فواحدہ، پھر ایک سے ہی گزارا کرو، ایک ہی بیوی رکھو، پھر 2 نہ کرو۔ وہ کیسے انصاف کرتے تھے، اس کی ایک چھوٹی سی جھلک، کہ ان کے پاس 2 تربوز آئے بطور تحفہ، کسی مرید نے دیے، تو اب ایک طریقہ تو یہ تھا کہ ایک تربوز ایک بیوی کے گھر پہنچا دیتے، دوسرا تربوز دوسرے بیوی کے گھر پہنچا دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے کیا کیا کہ دونوں تربوز کو آدھا آدھا کاٹا، آدھا آدھا کاٹ کر ترازو سے تول کر پھر ایک تربوز کا آدھا حصہ، دوسرے تربوز کا آدھا حصہ ایک بیوی کے گھر بھیجا، اور دوسری بیوی کے گھر دوسرے جو تربوز کے 2 حصے تھے وہ دوسری بیوی کے گھر بھیجا، اور فرمایا کہ میں نے اس لیے ایسا کیا ہے کہ تربوز کے اندر کیا ہے اور اس کی مٹھاس کا کیا معیار ہے، اس کا ذائقہ کیسا ہے، یہ کاٹے بغیر یا کھائے بغیر محسوس نہیں ہو سکتا۔ تو میں نے اگر ایک کو ایک تربوز دے دیا، دوسری کو دوسرا تربوز دے دیا، ہو سکتا ہے کہ ایک کے حصے کچا آ جائے اور دوسرے کے حصے پکا آ جائے۔ تو میں نے انصاف قائم کیا، جو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ایک سے زائد بیویاں ہوں تو ان کے درمیان تم نے انصاف کرنا ہے، تو میں نے انصاف کا یہ ترازو رکھا ہوا ہے، جو بھی چیز بیچتا ہوں تول کر بیچتا ہوں۔ تو ایسے اگر آدمی انصاف کرے تو پھر جو ہے اس کے لیے دوسری شادی کرنا جو ہے اتنا آسان نہیں ہوگا۔ اور یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی ایک سے زائد بیویوں میں انصاف نہیں کرے گا، قیامت کے دن ایسے اٹھایا جائے گا جیسے اسے فالج ہوا ہو۔
کہ ایک طرف اس کی بالکل بیکار اور ناکارہ ہوگی اور دوسری طرف اس کی صحیح ہوگی۔ تو اس لیے اگر ایک سے زائد بیویاں ہیں تو اس میں انصاف کرنا۔ اگر بیوی سے کوئی نامناسب فعل ہو جائے تو اس کو نصیحت کرنا۔ نصیحت کرنے کے بھی کچھ درجات اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے تو زبان سے سمجھائیں، واضح و نصیحت کریں کہ وہ اپنے اس ایسے کام سے جو کہ مناسب نہیں ہے اس سے باز آ جائے۔ لیکن اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا، اس سے وہ نہیں سدھرتی، تو پھر دوسرا درجہ یہ ہے کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اپنا بستر الگ کر۔ اگر اس سے بھی کام نہیں چلتا، اس سے بھی اصلاح نہیں ہوتی، پھر تیسرا درجہ یہ بتایا کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، پھر ان کی پٹائی کر سکتے۔ لیکن حدیث پاک میں ارشاد ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، اس آیت کی تفسیر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا غیر مبرح، کہ مار ایسی نہ مارے جس کے نشان پڑے۔ ایک تو چہرے پہ نہیں مارنا، اور ایک ایسا جو ہے زوردار کوئی چیز نہیں مارنی جس سے جسم پر نشان پڑے۔ ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے درجہ بدرجہ جو اس کے اصلاح کے طریقے ہیں وہ اختیار کریں۔ اسی طرح بیوی کے حقوق میں سے جو ایک حق ہے، حق مہر کا ادا کرنا۔ یہ قرآن پاک کا بھی ارشاد ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، کہ جو ان کا حق مہر آپ نے شادی کے وقت مقرر کیا ہے وہ دینے کے لیے مقرر کیا ہے، صرف لکھنے کے لیے نہیں۔ بعض اوقات نکاح کے وقت بہت بڑا مہر لکھوا دیا جاتا ہے، کئی لاکھوں کی تعداد میں یا سونے چاندی کے صورت میں لکھوا دیا جاتا ہے، اور ساری عمر گزر جاتی ہے اور دیتے ہی نہیں۔ یہ دینا فرض عین ہے، اس کے دیے بغیر آدمی کا چھٹکارا نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اس حال میں فوت ہو گیا کہ اس نے حق مہر ادا نہیں کیا تو وہ مقروض فوت ہوگا، اور اس کے وراثت میں سے جہاں دوسرے قرضے ادا کیے جائیں گے تو حق مہر کا ادا کرنا پہلے لازم ہوگا، اس کے بعد اس کے باقی اخراجات، اس کے کفن دفن کا اخراجات کا درجہ بعد میں آئے گا۔ تو اس لیے اپنی زندگی میں جو اس کا حق مہر ہے وہ ادا کر دیا جائے، اور مناسب رہائش کا انتظام کرنا، ایسی رہائش جس میں وہ آزادی سے اور بہت ہی یعنی پرسکون طریقے سے وہ زندگی گزار سکے، ایسی رہائش کا انتظام کرنا بھی خاوند کے ذمہ لازم۔ اسکنوہن من حیث سکنتم، کہ یہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ان کو وہاں سکونت دو جہاں تم خود سکونت اختیار کرتے ہو، لیکن من وجدکم، اپنی استطاعت کے مطابق، جتنی تمہارے اندر اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی۔ اسی طرح اس کے حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ اس کی عزت و احترام کرنا۔ بعض ایسے خاوند دیکھے ہیں جو بیوی کی بے عزتی کرنا اپنا حق سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ بھی ایک انسان ہے، آپ کے جو ہے زندگی کی ایک ساتھی ہے۔ جس طرح آپ اپنے لیے عزت اور احترام کو پسند کرتے ہیں تو اپنی بیوی کے لیے بھی عزت و احترام کو پسند کرنا، اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا۔ اور یہ بات قرآن پاک نے بھی ارشاد فرمائی، جیسے میں نے پہلے عرض کیا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا خیارکم خیارکم لأہلہ، کہ تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین طریقے سے رہ رہا ہے۔ باہر تو آدمی تصنع کر لیتا ہے، دوسروں کے سامنے مسکرا بھی لیتا ہے، اچھے طریقے سے بات بھی کر لیتا ہے، اس کے اخلاق کا صحیح پتہ تب چلتا ہے جب وہ اپنے بیوی سے بول رہا ہو۔ تو آیا وہ اچھے طریقے سے بول رہا ہے تو اس کا مطلب ہے یہ اخلاق والا ہے، اور اگر وہ اچھے طریقے سے نہیں بول رہا تو پھر اس کو اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، اور یہیں پر اس کے اخلاق کا صحیح جو ہے وہ اظہار ہوتا ہے۔ بیوی کی رازداری کا حق اسے دینا، کہ بعض چیزیں اس کی راز ہوتی ہیں، ان رازوں کو افشا نہ کرنا، دوسروں کے سامنے بیان نہ کرنا۔ اسی طرح اپنی بیویوں کو دینی تعلیم دلوانا، کم از کم اتنی تعلیم ضرور دلوائیں کہ 24 گھنٹے کی زندگی وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزار سکے۔ تو ان باتوں کا اگر ہم خیال کریں گے تو یہ ہمارے لیے ازدواجی جو زندگی ہے
یہ پھر ایک دنیاوی معاملہ نہیں رہے گا بلکہ عبادت بن جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال یہ ہے کہ بیوی کی رضامندی کے ساتھ زیور وغیرہ بیچ دے تو اس کے بارے کیا حکم ہے؟ اصل میں رضامندی جو ہے وہ واقعی رضامندی ہونی چاہیے۔